سر عبداللہ صاحب کا سوال ہے کہ قرآن کے مطابق نظریہ ارتقاء کی کیا حقیقت ہے؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی اس زمین پر انسان موجود تھے؟ یہ تو کوئی غیب دان نہیں بتا سکتا کہ پہلے موجود تھے کہ نہیں موجود تھے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ قرآن مجید کے بیانات کے بعد اور سائنس کی ڈسکوریز کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ قرآن کی بات مانیں کہ سائنس کی بات مانیں۔ قرآن مجید سادہ لفظوں میں ایوولوشن کی کسی بھی قسم کو نہیں مانتا، نہ اس کو مانتا ہے جو ڈارون نے بیان کی، نہ اس کو مانتا ہے جو ہمارے مسلمان علماء بیان کرتے ہیں، اور نہ اس کو مانتا ہے جو میرے استاد بیان کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ سادہ لفظوں میں کہتا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ مٹی سے پیدا کیا ہے، کلمہ کن کے ذریعے سے، واضح ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ آدم کی، حضرت عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ تو اگر آدم کلمہ کن سے پیدا ہونے کی وجہ سے خدا نہیں ہوئے تو حضرت عیسیٰ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ مثال نہیں دی جا سکتی اگر آدم کسی ایپ کے گھر پیدا ہوئے، کسی دوسرے انسان جو ان سے پہلے والا انسان تھا اس کے گھر پیدا ہوئے، تو یہ دونوں سٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے قرآن مجید کی یہ دو آیتیں میرے خیال میں مرکزی بات ہیں، اصولی بات ہے۔ اس کی روشنی میں اگر دیکھیں تو ہم کم از کم حضرت آدم کو کسی اور والدین کی اولاد نہیں مان سکتے، کسی اور جانور سے پیدا ہونے والے، ایوالو ہونے والے مخلوق نہیں مان سکتے۔ اب استاد گرامی نے کیا معاملہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انسان پیدا کیے، تو ارتقاء تو نہیں ہوا، انسان ڈائریکٹ ہی پیدا کیے مٹی سے اللہ تعالیٰ نے، لیکن بہت سارے انسان پیدا کر دیے، وہ آہستہ آہستہ بڑھتے رہے، پیدا ہوتے رہے۔ پھر ایک سٹیج آئی کہ ان کے جو ریپروڈکشن کا سسٹم ہے وہ ان کے اندر ایوالو کر دیا، تو اب وہ بچے پیدا کرنے لگ گئے۔ بچے پیدا کرنے لگ گئے تو اس کے نتیجے میں ان کے اندر کچھ ڈیولپمنٹس شروع ہوئیں، اور ایک سٹیج پہ آ کے جب ان کے اندر اچھی طرح وہ گروم کر گئے، زبردست صلاحیتیں پیدا ہو گئیں، تو اچھی طرح فلی ڈیولپ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے دو لوگوں کو چن لیا، اور تمام انسان، ایک آدم اور ایک حوا، تمام انسان اس کی اولاد ہے۔ یہ بات سورہ نساء کی پہلی آیت سے ہٹ کر ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت یہ کہتی ہے کہ میں نے تم سب کو جوڑے سمیت، جو پہلے انسان کا جوڑا بنایا گیا اس کے سمیت تم سب کو میں نے نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ اس تھیوری کو لیا جائے تو ہم سب دو نفوس کی اولاد بنیں گے، ایک آدم اور ایک حوا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آدم یا حوا دونوں میں سے ایک کو پہلے پیدا کیا اور دوسرا اس سے پیدا کیا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ خود آدم یا حوا وہ بھی نفس واحدہ سے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ دونوں ہی نفس واحدہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ خود آدم و حوا بھی دو کی اولاد نہیں ہے، وہ بھی نفس واحدہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہ کہ دونوں کیسے ایک دوسرے سے پیدا ہوئے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفصیل سے نہیں بتایا کہ اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن بہرحال آدم و حوا خود ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے ہیں، اور ہم تمام لوگ بھی ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے ہیں، اسی آدم و حوا سے۔ جو بھی پہلے بنا، آدم بنے یا حوا بنے، وہ میں اس لیے کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے آدم پہلے بنا لی ہے اور اب حوا، مجھے نہیں معلوم، بس یہ ہماری پرانی انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے، اور امت کی اکثریت اس کو مانتی ہے۔ میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں یا حدیث میں بیان نہیں ہوا کہ آدم پہلے پیدا ہوئے تھے یا اماں حوا پیدا ہوئی تھی۔ وہ جو روایت ہے پسلی والی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تبصرہ کی بات نہیں ہے، وہ بائبل کی بات ہے کہ آدم پہلے پیدا کر لیے گئے پتلا، اور پھر ان کی ایک رب کو نکال کر اس سے اماں حوا پیدا کی گئی۔ یہ بائبل کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا ہے کہ عورت پسلی کی طرح ہے، پسلی سے بنائی گئی ہے۔ یہ عربوں کا اسلوب ہے ایک۔ قرآن مجید میں آپ کو یہ 3-4 مقامات پہ ملے گا، خلق من اجل، انسان جو ہے وہ اجلت سے بنایا گیا ہے، یعنی اس کی وصف ہے، اس کی صفت ہے، اس کا ایک کریکٹرسٹکس ہے کہ وہ جلد باز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اجلت کوئی مٹیریل ہے جس سے بنایا گیا ہے، جلد بازی کوئی مٹیریل ہے، نہیں۔ تو اس طرح جب کہا گیا کہ عورت پسلی سے بنائی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے مزاج میں پسلی والی کیفیت ہے، اور پسلی کا کرو والا ہونا یہ پسلی کی خوبی ہے۔ پسلی کو سیدھا کر دیں، اپنی پسلیاں سیدھی کر دیں ذرا،
کیا بنے گا اس کے بعد؟ ٹوٹ جائیں گی، مر جائیں گے، ہم زندہ ہی نہیں رہ سکیں گے۔ تو اب آپ نے فرمایا کہ عورت کو جس طرح پسلی کا ایسا ہونا ہی اس کی خوبی ہے، اسی طرح عورت کا ایسا ہونا ہی اس کی خوبی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دو چیزیں یاد رکھیے۔ عورت 24 گھنٹے، معذرت کے ساتھ کسی کو اگر برا لگے، عورت 24 گھنٹے عقلی اور جذباتی دونوں صلاحیتیں استعمال کرتی ہیں، عقلی اور جذباتی۔ مرد جذباتی ہوں گے تو صرف جذباتی ہوں گے، عقلی ہوں گے تو صرف عقلی ہوں گے۔ وہ ایک ہی وقت میں دونوں صلاحیتیں استعمال نہیں کر سکتے عمومی طور پر، یعنی 99% مرد ایسے ہی ہیں اور 99% عورتیں ایسی ہی ہیں۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں کی طرح دونوں صلاحیتیں استعمال کر لیتے ہیں، اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو مردوں کی طرح صرف کبھی کبھی عقل پسند ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ دونوں صلاحیتیں ان کی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اب سائنسی طور پر ثابت شدہ باتیں ہیں۔ تو یہ واضح فرق ہے کہ عورتیں جذبات اور عقل دونوں ساتھ چلاتی ہیں۔ چنانچہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ آدھی عقل رہ جائے گی، آدھے جذبات رہ جائیں گے، فطری سی بات ہے۔ جب دونوں کو آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کو میں ایک واقعے سے جو سائنسی تجربہ تھا اس سے بتاتا ہوں کہ ایک اکاؤنٹس کی برانچ میں، ایک دفتر میں ایک ہی ماحول ہے، ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہیں، تو ان کو وہ جو ہوتے ہیں اسکینر سے وہ سروں پہ پہنا دیے گئے ہیں اور سارے کے سارے اپنا اکاؤنٹنگ کا کام کر رہے ہیں کہ حساب کتاب کی کتابیں تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھا گیا کہ مردوں کو صرف حساب کتاب والا جو ایریا ہے ہمارے دماغ میں، اس میں بلڈ فلو تیز ہو گیا ہے، اور جو عورتیں ہیں ان کا اس ایریا میں بھی بلڈ فلو تیز ہے، اور کچھ جذبات کے خانوں میں بھی، کہیں اولاد کا خانہ زیادہ ایکٹیو ہے، کہیں میاں کا، کہیں کچھ۔ تو جب پوچھا گیا عورتوں سے کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، تم جب یہ کام کر رہی تو کیا، تو ایک عورت نے کہا کہ میری بیٹی آج لنچ نہیں لے کر گئی تھی، میں بار بار اس کا سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کرے گی لنچ کے ٹائم پہ، کیا کرے گی، ساتھ میں اکاؤنٹنگ بھی کر رہی تھی۔ دوسری سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ کل باس نے میری غلطی نکالی تھی، تو آج میں اس کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں غلطی نہیں کرتی۔ تو مسلسل اس کو باس پہ غصہ یا جو بھی تھا وہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ کام کر رہی تھی۔ لیکن مردوں سے پوچھا گیا تو وہ بس سب کچھ بھول گئے تھے، صرف اکاؤنٹس کا کام کر رہے تھے۔ یہ وہ فرق ہے جس کی وجہ سے عورت ماں بننے کے لائق ہوتی ہے، بیوی بننے کے لائق ہوتی ہے۔ اگر یہ اس کے اندر وصف نہ ہو تو وہ صحیح ماں نہیں بن سکتی۔ بس میں اب صبح سے دفتر آیا ہوا ہوں تو مجھے گھر کا کوئی خیال بھی نہیں ہے کہ میری بیگم کیا کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو، بچوں کا کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو، کوئی بجلی نہ بند ہو، کوئی کچھ نہیں۔ میں یہاں کام کر رہا ہوں، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر میری بیگم یہاں آئی ہوتی تو اس نے مجھے بھی 3 فون کر لیے ہونے تھے، پوچھ لینا تھا بھی خیر ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ معاملہ صحیح چل رہا ہے، صبح طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ یہ وہ فرق ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ ٹوٹ جائے گی تو گھر نہیں چل سکے گا۔ سر، نظریہ ارتقاء کے حق میں ایک آیت پیش کی جاتی ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اس سے یہ یعنی کہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان موجود تھے، لیکن وہ اس طرح شعوری انسان نہیں تھے کہ ان کا کوئی قابل ذکر ہوں۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیں۔ وہ انسان تھے کہ انسان سے پہلے کی کوئی سٹیج تھی؟ کہتے ہیں انسان ہی تھے لیکن شعور نہیں تھا، یعنی کہ قابل ذکر نہ ہونے سے شعور ہونا کیسے پتہ چل جائے گا؟ یعنی کہ جس کے پاس شعور ہی نہیں ہے وہ کوئی یعنی یہ شعر کے بارے میں جو جملہ بولا جا سکتا ہے کہ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ دیکھیے، جب بھی استدلال کیا جاتا ہے تو اس میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو جملہ بولا گیا ہے اس سے جو آپ بات نکال رہے ہیں وہ لازماً نکلے۔ وہ 2-3 ہو سکتی ہیں لیکن لازماً نکلتی ہو۔ جب کہا جائے کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا تو یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ قابل شعور نہیں تھا، اس کے پاس شعور نہیں تھا؟ کوئی دونوں کے درمیان میں کوئی ربط نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہے، ایک تو اس کو جملے کو غلط سمجھا جاتا ہے، وہ استفہام انکاری نہیں ہے۔ دیکھیے، میں آپ جملہ بولتا ہوں، کیا میں نے کبھی آپ کو مارا ہے؟ اس کا انکار کریں گے آپ۔ کیا میں نے کبھی آپ کو کھانا نہیں دیا؟ والدہ جب یہ جملہ بولے گی تو آپ کہیں گے نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ جملہ دوسری طرح کا ہے۔ کیا کبھی انسان قابل ذکر نہیں رہا؟ جی، ہمیشہ قابل ذکر رہا ہے۔ جملے کا صحیح مطلب یہ ہے۔ بدقسمتی سے سارے لوگوں نے اس کو انکاری لیا ہے۔
جس جملے میں نفی آ جائے وہ انکاری جملہ نہیں ہوتا. اس جملے کا مطلب ہے کہ انسان پہلے دن سے آخری دن تک خدا کی توجہ میں رہا ہے. میں اس کو الٹتا پلٹتا رہا ہوں. جب وہ پہلے دن مٹی میں پانی کے قطرے کی طرح تھا، وہاں سے لے کر مرنے تک میری پوری نظر میں ہے. ایک دن بھی اس پر نہیں گزرا کہ وہ میری توجہ سے باہر ہو. یہ ہے اس آیت کا مطلب. تو چلیے، اگر آیت کا مطلب وہی لینا ہے جو لوگوں نے لیا ہے، تو تب بھی اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر شعور نہیں تھا اس لیے قابل ذکر نہیں ہے. نہیں، قابل ذکر نہ ہونے کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں. وہ حقیر تھا، چھوٹا سا تھا، پانی کی بوند تھی، تو کوئی مسئلہ نہیں. یعنی پانی کی بوند آج بھی کتنے لوگ بہا دیتے ہیں، تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے. لیکن جیسے ہی وہ رحم مادر میں ایک بچے کی طرح بن جاتا ہے، پھر قابل ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شعور تو نہیں ہوتا اس کو. بچے کے پاس شعور نہیں نہ ہوتا، قابل ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ مائیں جان دے دیتی ہیں اس کے لیے. تو شعور ہونے سے قابل ذکر نہیں ہوتا. اس کے پہلے وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ انسان لگے. اگر اس معنی میں لے لیں جس معنی میں لوگ لے رہے ہیں آیت کو، میری رائے اس میں دوسری ہے، لیکن بہرحال تو اس سے قابل ذکر ہونے سے شعور کا والا نہ ہونا نہیں نکلتا. بس. سر لیکن مگر اسلام آسمانی مذاہب کو دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں تقریباً 10,000 کی انسان کی تاریخ ہے، پہلے انسان سے لے کر. لیکن اب تو کاربن ڈیٹنگ سے دوسرے پروفس ہیں جو بتاتے ہیں لاکھوں سالوں کی تاریخ ہے انسان کی. تو پھر اس چیز کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے گا؟ مذہب کیا اس کا جواب دے گا؟ جی، نہ اللہ نے بتایا، نہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ 10,000 سال انسانی تاریخ ہے. لوگوں نے بائبل سے کچھ اندازے لگائے ہیں، اور مولانا فرائی نے، ان کے سامنے یہ سوال تو نہیں تھا، لیکن ان کے سامنے ایک نسب نامہ تھا کہ آدم سے لے کر 50 خاندان ہوتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام آ جاتے ہیں. 50 بھی نہیں بنتے، 10-15 خاندان بنتے ہیں. تو ان کو یہ چنبا ہوا کہ ہوا کیا ہے، اتنا چھوٹا سا زمانہ ہے کہ آدم پیدا ہوئے اور ابراہیم پیدا ہو گئے اور بیچ میں 5 خاندان. تو انہوں نے جب غور کیا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ آدم سے لے کر حضرت نوح تک کوئی خاندان محفوظ نہیں رہا تاریخ میں، یا قابل ذکر نہیں ہے. تو قابل ذکر لوگوں کا نام لیا جاتا ہے. تو بیچ میں بڑے بڑے گیپس ہیں، ہزاروں سال کے گیپس. آدم کے بعد نوح پیدا ہوئے، پتہ نہیں کتنا سال ہوتا ہے، 1,00,000 سال ہو، ہمیں کیا پتہ. تو چونکہ وہ پری ہسٹورک ہے، ہسٹری میں اس کے آثار موجود نہیں ہیں. تو اب جو ڈی این اے وغیرہ مل رہے ہیں یا ہڈیاں مل رہے ہیں انسانوں کی، یا آثار مل رہے ہیں، تو وہ اصل میں ہسٹری بتا رہے ہیں کہ نہیں انسان بائبل کے ریڈرز کے اندازے سے کہیں زیادہ پرانا ہے. تو انہوں نے نسب نامے میں خرابی دیکھ کر کہا کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ آدم اور نوح کے درمیان اور نوح سے ابراہیم کے درمیان بس 4-5 خاندان ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بڑے خاندانوں کا ذکر کر، بڑے لوگوں کا ذکر کر جو بہت مشہور ہو گئے. ابراہیم آدم کے بعد نوح ہی مشہور ہے، بس ایک ہی خاندان بنا. حالانکہ حضرت نوح یعنی شرک پیدا ہونے کے لیے، اتنی بڑی اولاد ہونے کے لیے کہ پورے سرزمین پر لوگ پھیلے ہوئے ہوں، ان کو غرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بین الاقوامی سیلاب بھیجا ہو، تو وہ چند سالوں میں پھیل گئے ہوں گے، اتنی بڑی تعداد ہو گئی ہوگی. تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال ہیں بیچ میں. تو اس لیے یہ بات کہنا کہ بائبل کے مطابق 6,000 سال بنتے ہیں یا 10,000 بنتے ہیں، یہ لوگوں کا اسٹیمیٹ ہے. ایک نہ حضرت عیسیٰ نے بتایا، نہ حضرت موسیٰ نے بتایا، نہ قرآن مجید نے بتایا کہ 10,000 سال انسان، حضرت آدم کی عمر 10,000 سال ہے. اندازے ہیں لوگوں کے. تو ان اندازوں سے ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی ایوولوشن تھیوری ٹھیک ہے، نہیں، انسان 3,00,000 سال پہلے سے ہے، بس مان لیتے ہیں ٹھیک ہے، حضرت آدم 3,00,000 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک اصل میں ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت نوح کے بعد کتنے لوگ کشتی میں سے بچ کر زمین پہ آئے ہیں. تو اگر سارے کے ساری، مثلا جس علاقے میں حضرت نوح تھے تمام انسان مار دیے گئے سوائے ان کے جو کشتی میں سوار ہو گئے. تو اب پہلی سٹیج جو ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک، اس میں سارے کے سارے ایک ہی خاندان ہیں. آگے اگر حضرت حدیث کے مطابق اگر 80 لوگ تھے حضرت نوح کی کشتی میں، تو فرض کر لیجیے کہ 40 مرد تھے اور 40 عورتیں، تو اگلی اولاد 40 خاندانوں میں سے ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہ ڈی این اے کی اسٹڈی بتانی چاہیے کہ بھئی کتنے لوگ، کتنے گھرانے بن رہے ہیں، کتنے خاندان بن رہے ہیں ڈی این اے کے اعتبار سے. تو وہ بھی کام چونکہ پورے انسانوں کا کیا نہیں گیا، تو اس لیے وہ جب سب کا ڈی این اے ریکارڈ پہ آ جائے گا، یورپ امریکہ میں تو وہ عام لوگوں کو دے دیتے ہیں. ہمارے ہاں بھی اس کی اجازت نہیں ہے
کہ آپ ایسے ہی جا کر DNA ٹیسٹ کروا لیں, کوئی وجہ ہونی چاہیے. تو لیکن اگر آپ اپنی معلوم کر سکیں آپ کس خاندان سے ہیں تو یورپ میں آپ اپنا بھیج دیں DNA کے لیے جو بھی اسپیسیمن وہ مانگتے ہیں, تو آپ کو بتا دیں گے آپ کس خاندان سے. ابھی کل پرسوں کسی جگہ پہ کسی مصری خاتون کے بارے میں اس نے اپنا DNA ٹیسٹ کروایا تو کسی ممی کے فیملی میں سے, بڑی خوش تھی وہ. تو یہ ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں بھی ایسے تصور سامنے آئے, تو وہ پھر پتہ چل جائے گا کہ خاندان کتنے ہیں دنیا میں. تمام انسانوں کا DNA ٹیسٹ ریکارڈ پہ آ جانا چاہیے, تو پتہ چل جائے گا کہ کتنے خاندانوں سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے. جی سر, سائنس نے جو ایولیوشن کے حق میں فوسل کا ایویڈنس اکٹھا کیا ہے جس میں دیکھتے ہیں کہ اسپیشیز ایوالو کر رہی ہیں, اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور یہ ایک اسٹرانگ ایویڈنس کے طور پہ دیکھا جاتا ہے؟ جی بالکل اچھی بات ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ DNA کی سملیرٹیز, ہمارے آرگنز کی سملیرٹیز اور ایوولوشن کے جو فاسلز ریکارڈز ہیں اس میں جو گریجول ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کے حق میں بہت بڑی دلیل ہے کہ ایوولوشن ہوئی ہے. لیکن کیا یہ لازم ہے؟ سوال میرا وہی ہوگا جو میں نے پہلے ابھی آپ کے ایک سوال پر کیا کہ جب کوئی چیز لازمی نتیجہ ہو تو تب بتائیے. کیا اللہ تعالیٰ گریجول ڈیولپمنٹ کے طریقے پر پیدا نہیں کر سکتے کہ پہلے یونی سیلولر پیدا کیے, پھر ملٹی سیلولر پیدا کیے, پھر مائکروز پیدا کر دیے, پھر بیکٹیریا پیدا کر دیے, پھر یہ کر دیا, ساتھ ہی وائرس بھی پیدا کر دیے, پھر اگلی مخلوقات پیدا کر دیں, پھر اگلی مخلوقات پیدا کر دیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کو گریجول بنانے میں کوئی ناراضی پیدا ہوتی ہے؟ تو سر پھر تو انسان بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایپ سے آیا ہے. کہہ دیں اللہ تعالیٰ نے ایپس کے بعد اس کو پیدا کیا, بس. نہیں, آپ نے ابھی کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ پیدا کیا ہے. ہاں ڈائریکٹ پیدا کیا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ساری اسپیشیز ڈائریکٹ پیدا کی ہیں اس نے, لیکن گریجول طریقے سے اس سے پیدا. ایسا نہیں کہ بیکٹیریا سے کوئی اگلی نسل پیدا ہو گئی, نہیں. اللہ نے بیکٹیریا کو الگ سے پیدا کیا جیسے آدم کو پیدا کیا, ویسا ہی ایمفیبینس کو پیدا کیا الگ سے, ایسے ہی ریپٹائلز کو پیدا کیا الگ سے, ڈائریکٹ پیدا کیا سر. لیکن کلمہ کن سے. جو فوسل ریکارڈ ہے وہ اس میں اسپیشیز گریجویٹ ہوتی نظر آتی ہیں. ہاں صرف وہ ٹائم بتا رہی ہے نا. یہ تو نہیں کہ ایک پتہ چلا جی کہ ایسا فوسل مل گیا ہے کہ ایلیگیٹر کے گھر میں ٹرٹل پیدا ہو رہا ہے, ایسا تو نہیں ہے نا. صرف گریجول چینج نظر آ رہی ہے فوسلز میں. تو اللہ تعالیٰ نے گریجولی پیدا کیا, ترتیب کے ساتھ پیدا کیا. یعنی سب سے اینڈ پہ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ایک جگہ بیان کیا کہ میں نے 2 سال میں یہ پیدا کیا, بلکہ پہلے 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے 2 دنوں میں اس کے اندر تقدیر ٹھہرائی کہ وہ کیا کیا خوراک پیدا کرے گی, کیا کیا چیزیں پیدا کریں گی. اللہ تعالیٰ کا طریقہ ترتیب سے پیدا کرنے کا ہے. آپ اپنی ولادت پہ غور کریں, اچانک پیدا ہو گئے تھے آپ؟ ایک ترتیب سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. دانت آپ کے کوئی 2 سال کی عمر میں نکلے تھے, بلوغت آپ کو کوئی 16 سال کی عمر میں حاصل ہوئی تھی. تو ایسے ہی مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ نے گریجول طریقے سے اپنی ترتیب سے پیدا کیا ہے کہ پہلے یہ مخلوق پیدا کر لی, اس نے ایک فضا بنائی. اس کو ایک دھیان سے دیکھیے کہ کیا پہلے ہی دن تمام مخلوقات پیدا ہو جائیں یہ فیزیبل ہے فزیکل نظام کے تحت؟ نہیں. پہلے ایک فضا پیدا کی گئی, آکسیجن پیدا کرنی پیش نظر ہے اللہ کے. آکسیجن پیدا ہوگی تو پھر جانور پیدا ہو سکتے ہیں. تو پہلے فطری سی بات ہے کہ پلانٹ پیدا کیے جائیں گے. پلانٹس پیدا ہو گئے تو اب آکسیجن اتنی ہوگی کہ جانور بھی پیدا کیے جا سکیں. کتنے 5 پودے پیدا ہوئے ہیں اور 1 کروڑ ہم نے بیکٹیریا پیدا کر دیے, فوت ہو جائیں گے. تو اس کے لیے لازمی ہے جس چیز کو اللہ تعالیٰ آٹومیشن میں ڈالتے ہیں اس میں پھر گریجول طریقے سے چیزوں کا پیدا ہونا لازم ہے. اچانک نہیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. تو اچانک پیدا کرنا خدا سے ناواقف ہونا ہے. تو جو یہ نفی کرتے ہیں نا کہ چونکہ اچانک پیدا نہیں ہوئی تو اس لیے اللہ نے پیدا نہیں کی, نہیں. اللہ تعالیٰ اچانک کوئی چیز پیدا نہیں کرتے. حد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو کلمہ کن سے ڈائریکٹ پیدا کیا باپ کے بغیر, وہ بھی گریجول طریقے سے پیدا کیا. وہ اتنا ہی ٹائم لگا سیدہ مریم کو جتنا ہماری ماں کو ٹائم لگتا. سر لیکن یہ گریجول طریقہ جو ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اسپیشیز پیدا کی ہیں وہ
الگ الگ کی ہیں، لیکن اس میں ہے کہ ایک اسپیشی دوسری اسپیشی میں تبدیل ہوتے نظر آ رہی ہے. صرف یہ ہوا ہے کہ یہ ایک عرصے تک یہ پیدا ہوتی رہی ہیں، اس کے بعد یہ بھی آ گئی ہے ریکارڈ کے اندر. سر مثال کے طور پہ ایک جانور تھا جو زمین پر چلتا تھا، اس نے جب سمندر کی طرف گیا تو اس کی جو ٹانگیں ہیں مثال کے طور پہ وہ کم ہونا شروع ہو گئیں. اس کے ریکارڈز ہیں کیونکہ اب اس نے اپنے آپ کو پانی کے لحاظ سے اڈاپٹ کر لیا. تو یہ کیسے پتہ چلا کم ہونا شروع ہو گئی ہیں؟ نہیں، کوئی ایسا بھی ہے کہ جس میں ٹانگیں 1 فٹ کی تھی، پھر آدھے فٹ کی تھی، پھر 4 انچ کی تھی، پھر 3 انچ کی. اچانک وہ نظر آتا ہے کہ اس کی ٹانگیں اتنی رہ گئی ہیں جتنی پانی کے لیے چاہیے اس کو. تو ایک بڑا شفٹ ہوتا ہے ہر جگہ پہ، ایک بڑا شفٹ ہے جس کو مسنگ لنکس کے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک جانور جو زمین سے پانی میں گیا ہے تو اچانک ایک لمبا شفٹ ہے جس میں اس کی ٹانگیں چھوٹی ہو گئیں. درمیان والے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس زمین پر چلنے والے کی ٹانگیں بڑی تھیں. اسی طرح کا جانور جب سمندر میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو اس کی ٹانگیں چھوٹی کر دی ہیں. اسٹرکچر وہی ہے، ڈھانچہ وہی ہے، اصول وہی ہے. تو مثلا گھروں کی بلڈنگ، اب پرانے گھر چلے جائیں، جھونپڑی ہے، اس میں بھی اصول یہی ہے کہ دیواریں ہیں اور چھت ہے، دیواریں اور چھت ہیں اور دروازہ ہے. پھر آپ کو کھڑکی نظر آنے لگ گئی کہ کھڑکی بنانی شروع کر دی لوگوں نے. پھر آپ کو پتہ چلا 2 کمرے والے خیمے بننے شروع ہو گئے. تو یہ ترقی ہو رہی ہے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ ایک جھونپڑی والے، ایک کھڑکی کے بغیر والے جھونپڑی والے گھرانے سے ایوولوشن ہوئی ہے دوسرے گھر کی جس میں کھڑکی لگ گئی ہے؟ تو یہ تدریج سے ہی سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی تدریج سے ہی پیدا کیا، سٹیپ بائی سٹیپ. بس بیچ میں جمپ ہے. جمپ اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ پیدا کر دیا. مثلا ایک کروموسوم کی تبدیلی سے بندر سے انسان بن جائے گا؟ بتا دیجیے مجھے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی ہم نے بڑا عجیب تصور بنا رکھا ہے کہ انسانوں کے پاس شعور نہیں تھا. پہلے انسانوں کے پاس گدھے اور گھوڑے، ان کے پاس شعور ہے یا نہیں ہے؟ ایسی باتیں گھر بیٹھے بیٹھے ہم بناتے رہتے ہیں. سر ڈارون اور ویلس کے مطابق سب سپیشیز کا اوریجن سیم تھا. آپ نے کہا ابھی کہ اوریجن ڈیفرنٹ ہے ہر سپیشیز کا. ڈیزائنر ایک ہے. ڈیزائنر ایک. یہ قرآن میں یا کہیں حدیث میں کہاں ہے کہ ہر سپیشیز کا اوریجن ڈیفرنٹ ہے؟ نہیں، میں نے تو نہیں کہا کہ قرآن نے کہا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کریٹر ہیں، تو کریٹر جیسے جھونپڑیاں ہماری اور یہ بلڈنگ بنی ہیں، کریٹر انسان ہے ان کا. ایسا ہی جتنی مخلوقات بنی ہیں ان کا کریٹر اللہ تعالیٰ ہے. تو اس میں ایوولوشن ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ میں تو صرف اس بات کو سمجھا رہا ہوں کہ فوسل ریکارڈ میں جو ٹائم کے اعتبار سے سمپلیسٹ اینیمل سے کمپلیکس کی طرف جتنے کمپلیکس ہیں وہ ہمارے قریبی زمانے کے ہیں، ریسنٹ پاسٹ کے ہیں، اور جتنے سمپل ہیں وہ ذرا پرانے زمانے میں پائے جاتے ہیں. تو میں تو صرف اس کی توجہ کر رہا ہوں کہ اس کی توجہ یہ کیسے لازم آتی ہے کہ وہ ایوولوشن سے ایک دوسرے سے پیدا ہوئے ہیں. ڈیزائنر ایک ہے، اس نے اس ترتیب سے پیدا کر دی ہے. بس کیا اس میں کوئی رکاوٹ ہے ماننے میں؟ تو کریشنزم کے تحت ہر سپیشیز کو اللہ تعالیٰ نے، یوں کہہ لیجیے کہ اللہ نے ایوالو کیا ہے. کس طرح سے؟ کہ اسی ڈھانچے کو استعمال کرتے ہوئے ایک اور جانور پیدا کر دیا، اسی ڈھانچے کو استعمال کرتے ہوئے ایک اور پیدا کر دیا. تو اس میں کیا عیب ہے؟ کوئی عیب نہیں. یا تو آپ بتائیں کہ نہیں، ایک مچھلی ایک ایسی سامنے آ گئی ہے کہ جس نے آج ہمارے سامنے ایک دوسری سپیشیز والی مچھلی کو جنا ہے. کیا ایسا دیکھ لیا آپ لوگوں نے کہ ہمارے سامنے ایک مچھلی کے گھر میں ایک گیدڑ پیدا ہو گیا؟ جس دن یہ ہو جائے گا اس دن میں ایوولوشن مان لوں گا. اس سے پہلے صرف آپ کی ایک انٹرپریٹیشن ہے، میری بھی ایک انٹرپریٹیشن ہے ڈیٹا کی. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ایوولوشن تھیوری صرف ڈیٹا کی ایک انٹرپریٹیشن، ایک پاسبل انٹرپریٹیشن ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. میرے پاس بھی ایک انٹرپریٹیشن، میں اپنی انٹرپریٹیشن پیش کر رہا ہوں، آپ اپنی کر رہے ہیں. دونوں کی نفی نہیں کر سکتے ہم. نہ یہ فالسیفائیبل ہے کہ ہم بتا سکیں کہ ایوولوشن کی تھیوری میں واقعی پیدا ہوئے ہیں. دکھا ہی نہیں سکتے آپ. جس دن دکھا دیں گے میں مان لوں گا کہ آپ کسی جانور، کسی آرگنزم کے اوپر میوٹیشن کریں اور ایک اگلی نسل وہ پیدا کر دے، تندرست، توانا، اپنی اگلی اولاد پیدا کر سکے. ایک لمحے کے لیے مجھے ذرا سوچ کر بتائیے کہ کسی ایپ کے گھر میں اما ہوا پیدا ہوں گی،
اور کسی دوسرے ایپ کے گھر میں آدم پیدا ہو گئے ہوں گے. ٹھیک ہے, دونوں اکٹھے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں کہ آگے نسل چل پڑے ہیں؟ یا اتنے کیسے ایوالو ہو سکتے ہیں کہ کروڑوں ایپس نے لاکھوں آدم و حوا پیدا کر دی ہیں؟ ہے کوئی ثبوت اس کا؟ ایک اس کو میں یوں کہتا ہوں کہ ہم گیپ فل کرتے ہیں. ایوولوشن گیپ فلر تھیوری ہے. ایک بڑا گیپ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سیل والے اینیمل سے دنیا کا آغاز ہوا اور اس میں اتنا پوٹینشیل تھا کہ انسان بھی بن جائے. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ صرف کروموسوم کے اضافے سے صلاحیتیں بڑھ رہی ہیں. کروموسوم وہی ہے, یعنی اینٹیں رکھ دیں جہاں سارے گھر کے ڈھیر لگا دیں اینٹیں, اور اینٹوں میں لکڑی بھی بن گئی ہے, اینٹوں میں وہ بھی بن گیا, چھینی بھی بن گئی ہے, تھوڑا بھی بن گیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوائے اس کے کوئی رستہ نہیں ہے کہ ہر ایوولوشن میں ہم نئے کریکٹرسٹکس اس میں ڈالیں. وہ کہاں سے آتے ہیں؟ بتا دیجیے مجھے کہ جب ایک یونی سیلولر اینیمل سے ملٹی سیلولر اینیمل بنا ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیت کیسے پیدا ہوئی کہ اکٹھے ہو کر رہ لیں؟ سیلز نے اپنے کیسے تقسیم کیا کام کو؟ بتا دیجیے مجھے کہ وہ کون سے نیچرل فورسز تھی جنہوں نے یہ چیز پیدا کر دی. ایک مجھے نیچرل فورس بتا دیجیے کہ جس نے ایپ کو انسان بنایا ہو. ایک بتا دیجیے کہ اس نے عقل سکھا دی اس کو. ایک بتا دیجیے مجھے نیچرل فورس کے اندھے بیکٹیریا کو پتہ تھا کہ باہر روشنی ہے تو میں آنکھیں بنا لوں. ایک مجھے نیچرل فیکٹر بتا دیجیے. میوٹیشن ایسی ہو جاتی ہے, کھیل ہے کوئی؟ ایک فیکٹر بتا دیجیے مجھے, نیچرل فورسز والا فیکٹر, کہ جو بتائے کہ بھئی بیکٹیریا کو اس وجہ سے پتہ چل گیا کہ باہر روشنی ہے, چلو آنکھیں ایوالو کر لیتے ہیں. بتا دیجیے. بس ایک کہانی ہے جو آپ نے گیپ فلرز ہیں اور کچھ نہیں. میں یہ مذہب کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, میں تمام تھیریز کے اوپر ایسے ہی کام کرتا رہتا ہوں, اپنے استادوں کی تھیریز کے اوپر اس کو ڈیٹا کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھتا رہتا ہوں کہ کیا ہے. میں نے ایوولوشن کی تھیری FSC کے زمانے میں پڑھی تھی. والد صاحب ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے, بھاگ گیا تھا میں. اس زمانے میں پڑھی تھی اور آج تک اس کے ساتھ تو میں مضمون بھی لکھ رہا ہوں ایک کہ سائنس علم کی روشنی میں ایوولوشن تھیوری کیا کہتی ہے. تو ہر جگہ پہ فلرز ہیں آپ کے پاس. ہر تھیری, اس لیے اس کو تھیری کہا جاتا ہے, اس کو بھی لا نہیں کہا جاتا, کیونکہ وہ گیپ کو فل کر رہی ہے. اس کے اوپر بھی بہت سارے کویسچنس ہیں, بہت سارے مسئلے ابھی حل نہیں ہوئے ہیں. پورے ڈیٹا کو وہ حل نہیں کرتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں. تو اس لیے تھیری جو ہے وہ فیکٹ, سائنس کے اندر تھیری چھوٹی چیز نہیں ہے, بہت بڑی چیز ہے, کیونکہ بڑے اسپیکٹرم میں چیزوں کو حل کر رہی ہے, پلازیبل لگ رہی ہے. لیکن وہ گیپ فل کر رہے ہیں آپ, کہ آپ نے ایک دیکھا کہ DNA سب کا ایک جیسا ہے. بھئی DNA میں نئے اوصاف پیدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ DNA میں دیکھنے والی آنکھ کے کیسے صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ دیکھنے والی آنکھ بنا لے؟ پہلے کہتے ہیں پہلے آنکھ بنی ہے جو پن ہول کیمرے کے اصول پر ہے. پھر بلیک پگمنٹ پیدا ہوا ہے جو صرف روشنی کو اور اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. اس جانور کو صرف دن رات کا پتہ چلتا تھا, چیزیں دیکھ نہیں سکتا تھا, صرف اس کو پتہ چلتا کہ اب روشنی کا ٹائم ہے, اب اندھیرے کا ٹائم ہے. کیوں؟ کیسے؟ اس کو کس نے بتایا تھا کہ یہ چیز پیدا کر لو, باہر روشنی ہے؟ اس کو سورج کا پتہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ جس نے بنایا اس کو بہت علم تھا, اس کو پتہ تھا باہر روشنی بھی ہے تو روشنی کی آنکھیں, اور اس کو پتہ تھا کہ کون سا بلیک پگمنٹ آنکھ میں استعمال ہو سکتا ہے. جی آپ. سر آمنہ طالب صاحبہ کا سوال ہے کہ حقوق العباد کے معاملے میں تو جس شخص کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہی معاف کرتا ہے, لیکن قتل کے معاملے میں گھر والوں کو یہ حق کیسے مل جاتا ہے جبکہ مقتول نے تو معاف نہیں کیا ہوتا؟ اور قیامت اگر گھر والے معاف کر دیتے ہیں کسی کو, قاتل کو, تو کیا قیامت والے دن اس سے وہ حساب لیا جائے گا اس کے قتل کا؟ جی, اگر گھر والے معاف کر دیتے ہیں اور اس نے توبہ نہیں کی تو دوزخ میں جائے گا وہ. اور یہ معافی آخرت کی معافی نہیں ہے, دنیا میں سزا کی معافی ہے. سر آمنہ طالب صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مر گیا وہ تو چلو مر گیا, اب اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں, بدلے کو رہنے دیں, ویسے بھی بدلہ نہیں لینا چاہیے, اچھی بات نہیں ہے. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں, کچھ چیزوں میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے, کچھ چیزوں میں سوچنا چاہیے. بلا شبہ آدمی کو بدلہ نہیں لینا چاہیے, لیکن
یہ جو معاملات ہیں اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ کے سانس لے سکتے ہیں. تو وہاں پر یہ بدلہ اصل میں قوم، ملت، انسانیت کے لیے ہے، یہ صرف اپنے لیے نہیں ہے. تو اس لیے اس میں پورا معاف نہیں کیا جا سکتا. سر آمنہ طالب صاحبہ کا سوال ہے کہ کیا دنیا میں ظالمانہ طریقے سے قتل ہونے والا شخص قیامت کے روز کسی رعایت کا مستحق ہوگا؟ یقیناً اگر وہ نیک تھا، صالح تھا، اگر وہ قتل کرنے گیا تھا، خود مقتول ہو کے آ گیا تو پھر تو مجرم ہے وہ بھی. سر ہمارے ہاں قانون کے مختلف تصورات پائے جاتے ہیں، جیسے نیچرل تھیوری آف لا ہے، پازیٹیوسٹ تھیوری آف لا ہے، امپیریٹیو تھیریز ہیں. تو اس طرح اسلام کا تصور قانون کیا ہے؟ میں نے آپ کے آنے سے پہلے 2 باتیں بتائی ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ عرف کو مانتا ہے قانون کے طور پر، کسٹمری لا ٹائپ چیزیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. 2 ہی اصول ہیں اس کے ہاں. تو آپ کسی بھی نیچرل طریقے سے، امپیریٹیو طریقے سے، کس طریقے سے بھی قانون بنا لیتے ہیں، اگر سوسائٹی کا معروف ہے تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اگر وہ شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے تو. باقی اللہ تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں کہ آپ نے کہاں سے لیا ہے، فلسفیانہ طریقے سے لیا ہے، عملی طریقے سے لیا ہے، کسی اخبار سے تراش کے لے لیا ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. سوسائٹی قبول کرتی ہے اس کو، اور اللہ تعالیٰ خاموش ہے اس معاملے میں. تو قانون بن سکتا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ خاموش ہیں وہاں سوسائٹی چیخ رہی ہو، بس اللہ کا قانون چلے گا. لیکن سر جب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ایسے قوانین بن جاتے ہیں جو بالکل خلاف نظر آ رہے ہوتے ہیں ریشنلٹی کے، لیکن پھر بھی ان کو اسٹیٹ اگر بیک کر رہی ہے تو پھر اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کیونکہ معروف کی کیٹیگری میں تو وہ آ رہے ہوتے ہیں پھر. تو ان کو آہستہ آہستہ تبدیل کرنا چاہیے. قوموں کا معروف صرف اللہ تعالیٰ کو حق ہوتا ہے کہ وہ چینج کر دیں، یا کسی ایسے لیڈر کو جس کے پیچھے قوم چل رہی ہو پاگلوں کی طرح. تو بس وہ کر سکتے ہیں دونوں. اور ہمارے جمہوری نظام میں وہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو پارلیمنٹ سے پاس کروانا ہوتا ہے. تو پارلیمنٹ رکھی اس لیے جاتی ہے کہ وہ بے عقلی، بےہودگی اس میں سے نکل جائے. لیکن اگر پارلیمنٹ بھی بےہودہ لوگوں کی ہو تو پھر وہ نہیں نکلتی. تو اس لیے نقصان یہ ہوتا ہے. تو اس لیے پروسیس دنیا نے ایجاد کر لیے ہوئے ہیں کہ وہ عقلی طور پر ماہرین سے بات کر کے قانون کو بہتر کرتے رہتے ہیں. تو یہی طریقہ ہے. جاہلانہ قانون نافذ ہو گیا، آپ آہستہ آہستہ اس کو بہتری کی طرف لے جاتے چلے جائیں. سسٹم بنے ہوئے ہیں، آپ بل پیش کرتے ہیں، چینج آتی ہے، منظور ہو جاتی ہے، تو ٹھیک ہے. کتنے ہی قانون پاکستان میں بدلتے رہتے ہیں. تو وہی طریقہ ہوگا. البتہ یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک علماء کا بورڈ بنا دیا جائے جو اسلامی قانون کی وضاحت کر لیں، پارلیمنٹ کو اپنا بل بھیج دیں کہ ہمارے خیال میں یہ اسلامی قانون ہے. پارلیمنٹ اس پہ ڈسکس کر کے نافذ کرنا چاہتی ہے تو کر لیں، نہیں کرے گی تو گناہ گار ہو جائے گی. بس زیادہ یہ ہے. لیکن قانون وہی ہوتا ہے جو لوگ پسند کریں، جس کو مانتے ہوں کم از کم کہ ہاں یہ آدمی قانون دے سکتا ہے، یا یہ باڈی جو ہے پارلیمنٹ وغیرہ وہ قانون دے سکتی ہے، یا فلاں ہستی قانون دے سکتی ہے. مسلمانوں میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا قانون بھی مان لیتے ہیں، ان کے لیے وہ بھی معروف ہوتا ہے. سر وصیہ خان صاحبہ کا سوال ہے کہ اکثر مشکل وقت میں لوگوں کا یہ رویہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی مخصوص آیت یا صورت اتنی دفعہ پڑھی جائے تو مشکل حل ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں اس رویے کو سمجھنے سے قاصر ہوں، میں ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہوں، مجھے یہ رویہ بہت دیکھنے کو مل رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ بڑی اچھی بات ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے. دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کو کچھ سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے مشکلات میں خاص طور سے. تو وہ ان سہاروں کو حاصل کرنے کے لیے جتن کرتا ہے. ان میں اللہ کا سہارے کے لیے عام طور سے ہمارے ہاں یہ رواج چل پڑا کہ کچھ آیتیں پڑھ لیں گے تو اللہ کا سہارا حاصل ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے صلاۃ حاجت کا طریقہ تجویز کیا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت پیش کریں کہ بھئی مجھے مشکل ہے، اس کو نکال دیجیے. تو وہ طریقہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ کوئی آیات کا ورد کیا جائے. ہمارے ہاں چونکہ پھر وہی صوفیہ کے اوپر بات چلی جائے گی. ہندوستان میں نفسیاتی طور پر بہت بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوئے ہیں. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہندوستان قدیم جو نفسیات ہے اس کا
بہت بڑا گڑھ ہے. تو ان کے ہاں جو یوگا تھا، اس طرح کی چیزیں، صوفیہ کا جو بخشوؤں کا ایک پورا عمل ہے. تو یہ آپ کو دیکھیے کہ بدھا نے ایک جملہ بولتا تھا وہ کہ بس جانے دو، جو ہو رہا ہے ہونے دو، اس کی فکر نہ کرو. یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے کہ جو ہو رہا ہے ہونا ہے، آپ اس کو نہ ٹال سکتے ہیں نہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. کائنات کا ایک نظام ہے، اندھا نظام ہے، چل رہا ہے. تو اب اس نے کیا کیا کہ یہ کہہ بھائی چھوڑ دو، بس جو کچھ ہونا ہے ہونے دو، قبول کرو اس کو. اور دوسرا اس نے اصول دیا کہ اس کے پیچھے نہ بھاگو، بس دنیا کے پیچھے نہ بھاگو. تو چنانچہ کیا ہوا کہ بدھوؤں کے ہاں، جو بدھوؤں کا مطلب ہے کہ جو بدھا کے فالورز ہیں، بخشو کہتے ہیں ان کو. تو بخشوؤں کے ہاں یہ تصور پیدا ہوا کہ بس دنیا تیاگ دینے کی چیز ہے، پیچھے بھاگنے کی چیز نہیں ہے. چنانچہ یہاں کا، بلکہ اس کا جو لفظ ہے وہ یہ کہ دکھا کم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جائے. تو یہ نفسیاتی حربوں میں سے مالا جپنا بھی ایک نفسیاتی، دیوتاؤں کے نام لے رہے ہیں آپ اور تسبیح آپ پڑھتے جا رہے ہیں. جتنے دیوتا ہندوستان میں ہیں سب کے نام لے رہے ہیں، کوئی تو بات سن لے گا نا. یہاں سے مالا جپنے کا تصور پیدا ہوا، تو ہم نے بھی وہی اختیار کر لیا. چنانچہ کبھی ہم بیٹھ کے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آیتوں کا ورد کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دعاؤں کا، کوئی کلمات سکھا لیے. اور اب ہمارے ہاں اتنے کلمات ایجاد ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض بہت مشرکانہ الفاظ ہوتے ہیں. تو قرآن مجید کے الفاظ ہوں، کسی دعا کے الفاظ ہوں، وہ دعا کے الفاظ ہونے چاہیے، یہ یاد رکھیے. اگر آپ نے کسی جملے کو منتر کی حیثیت دے دی تو یہ اس آیت کی بھی توہین ہے اور اس دعا کی بھی توہین ہے. ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. تو بالکل آپ کا احساس ٹھیک ہے کہ یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کریں، نمازوں پہ قائم رہیں، ہر نماز کے بعد اللہ سے مدد کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات آپ کی آسان کرے، اور اگر اس نے کوئی دوسرا فیصلہ کر رکھا ہے تو آپ کو حوصلہ عطا کرے. تو اس لیے یہی ایک طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، دعا کریں. اور نماز اس لیے نہیں پڑھنی کہ مشکل ٹلے، نماز پڑھنی ہے عبادت کے لیے، آخرت کے لیے، اور اس کی مناسبت سے آپ دعا کریں گے. سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر قصاص گھر والے معاف بھی کر دیں کسی وجہ سے، تو کیا اسٹیٹ پھر بھی اس کو مطلب قصاص کو لاگو کر سکتی ہے فار گریٹر گڈ؟ دونوں صورتیں میں امکان ہے کہ اسٹیٹ معاف کرنا چاہتی ہے، گھر والے معاف نہیں کر رہے. تو دونوں صورتوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ وجہ کیا ہے. اگر وجہ یہ ہے کہ قاتل جو ہے وہ بیچارہ بے گناہ ہے، بس قتل ہو گیا ہے، لیکن گھر والے معاف نہیں کر رہے، تو وہ ثبوت دے کر قائل کر سکتی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے. اسی طرح اگر اسٹیٹ دوسرا جو ہوگا وہ یہ کہ گھر والے معاف کرنا چاہتے ہیں لیکن اسٹیٹ معاف نہیں کرنا چاہتی. وہ دیکھ رہی ہے کہ نہیں، یہ آدمی سیریل کلر ہے یا پیچھے کسی بڑی تنظیم کا آدمی ہے، اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. تو پھر والدین کی بات نہیں مانی جائے گی. السلام علیکم سر. سر کلاس میں آپ نے بیان کیا کہ کوئی اپنی غلطی کی وجہ سے بھی، مطلب ایک بندی غلطی نہیں، پھر بھی اسے قتل ہو گیا تو پھر بھی دیت دینی ہوگی اور 60 دن کے روزے رکھنے ہوں گے. اس میں سر ایک کیس اسٹڈی کے حوالے سے ذرا گائیڈ کر دیجیے گا. ایک بندہ رات کے کسی پہر میں جا رہا ہے اور کار سے اسے ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک بندے کا، نامعلوم افراد کا. تو کسی کو نہیں پتہ. اب یہاں پہ تو صرف اللہ اور اس کا معاملہ ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کے کھاتے میں سزا ڈال دی، حالانکہ اس کا قصور نہیں ہے. اور دوسری یہ چیز کہ پھر بھی اگر ریاست کے سامنے بھی اسے اس معاملے میں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ دیت اسے دینی ہے اگر یہ معاملہ فرض بھی کر لیا جائے، تو دیت جب دینے جائے گا تو عین ممکن ہے کہ اس کے جو گھر والے ہیں وہ کہیں نہیں، ہمیں تو قصاص چاہیے. اس ذرا بات بیان کر دیجیے. جی، اگر قتل خطا کنفرم ہے تو پھر قصاص کا مطالبہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ وہ قانون میں نہیں ہے. کسی بھی قوم میں ابھی تک کوئی قتل خطا والا قانون کسی بھی قوم میں ایسا نہیں کہ اس کو سزائے موت دی جائے گی. قتل خطا حادثہ ہوتا ہے اور حادثے کو حادثے کے طور پر جرمانہ وغیرہ کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیت مقرر کر دی کہ وہ لے لی جائے گی. البتہ چونکہ آپ کے ہاتھ سے ایک جان چلی گئی ہے، روزے اس لیے رکھے جائیں گے. آپ کے ہاتھ سے ایک انسان کی جان چلی گئی ہے، اس کیفیت میں سے آپ کو نکالنے کے لیے روزے رکھیں. کیونکہ میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جب ان کے ہاتھ سے قتل ہوا ہے تو وہ اتنے نفسیاتی طور پر دھچکے میں چلے جاتے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. اور جب ان کو کہا گیا کہ روزے رکھ کے آپ توبہ کر سکتے ہیں اور دیت دے کے توبہ کر سکتے ہیں، تو ان کو تسلی ہوئی کہ اچھا
یہ ایک راستہ موجود ہے. جان جانا کسی انسان کے میرے ہاتھ سے جان چلی گئی ہے یہ چھوٹا حادثہ نہیں ہے. تو سینسٹیو لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں ہے. تو دیت اس لیے رکھی ہے کہ دنیا میں ایک جن کے آدمی مارا گیا ہے ان کو محسوس ہو کہ ہمارے ساتھ عدل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی تھی لیکن ہمارا, اور 60 دن کے روزے اس لیے رکھے گئے ہیں کہ خدا کے ہاں اس کا جو معاملہ ہے وہ صاف ہو جائے, کہ بندہ اطمینان میں آ جائے کہ میں نے کفارہ ادا کر دیا ہے, توبہ ہو گئی ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. اور جو قاتل عمدن ہوتا ہے اس کو بھی اگر اس نے معافی مانگنی ہے خدا سے تو اس کو بھی دیت دینے کے بعد روزے رکھنے چاہیے 60. اور ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے کہ جو مقتول ہے اس کے بچوں کی خدمت, اس کی بیوہ کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ اس کا کفارہ بن سکے. خالی توبہ سے معافی نہیں ہوگی. دوسرا سر کلاس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ اچھا لگنا, اچھا پہننا, اچھا دکھنا, یہ سب چیزیں تو بلکہ یہ تو خیر کی ایک آگے شرح ہے. تو اس میں سر پھر یہ چیز غرور میں کب داخل ہوتی ہے, تکبر میں کب داخل ہوتی ہے؟ اور اس کی مثال اگر یہ اتنا ہی اچھا ہے, خیر ہے, تو ہمیں اس کی مثال رسول اللہ کی زندگی میں اتنی زیادہ کیوں نہیں ملتی کہ وہ بہت اچھا شہنشاہ والی زندگی گزارتے تھے؟ جو پہلی بات ہے اس کا جواب یہ ہے جی کہ تکبر تب بنتا ہے جب آپ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 لفظوں میں بیان کیا ہے. انہی صحابی کو جنہوں نے پوچھا تھا کہ میرے کپڑے سب سے اچھے ہوں تو یہ تکبر تو نہیں ہے, تو آپ نے فرمایا کہ غمت الناس و بطر الحق, کہ آپ لوگوں کو حقیر سمجھ لگ جائیں. مثلا میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ غریب رشتہ داروں کے بارے میں ان کو عقلی نہیں ہے جی, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے, وہ کام ہی کو نہیں کرتے جی, نکمے ہیں, جاہل ہیں. دیکھیں میں نے کتنے جلدی ترقی پا لی, ان کو یہ خیال ہی نہیں آ رہا کہ ان کی تقدیر اللہ نے لکھی ہوئی ہے. تو یہ تکبر کا اظہار ہوتا ہے کہ اب آپ نے پیسہ آ گیا, آپ کے پاس اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, غریب رشتہ دار قابل حقارت ہے, آپ ان سے ملنے ہی نہیں اٹھ رہے, جا ہی نہیں رہے. مثلا میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ والد صاحب آ رہے ہیں اور وہ چونکہ امیر ہیں, دوست بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ اٹھ کے والد صاحب کا ریسیو نہیں کر رہے ہیں. یا تایا آ گیا, چچا آ گیا ہے, اٹھ کر مل نہیں رہے, وہ آ رہے ہیں بیچارے اسلام کرنے کے لیے. تو یہ آپ نے حقارت شروع کر دی. اب تو دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہوتا ہے. اسی طرح میں نے آپ کو ایک بات بتائی, آپ چونکہ پیسے والے ہیں, امیر آدمی ہیں, یا کوئی اور کامیابی ہے, تو آپ سوچیں میں ساجد کی بات مان لوں. اب آپ نے, یہ بطر الحق ہے کہ حق بات غریب آدمی کی طرف سے دوسرے آدمی کی طرف سے آ رہی, تو آپ اس وجہ سے نہیں مان رہے کہ عقل میرے پاس ہے, سمجھ میرے پاس ہے, میں اس کی بات مان لوں, کامیاب میں ہوں, یہ تو دھکے کھاتا پھرتا ہے. تو میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ میرے بعض جاننے والوں میں ایسے لوگ ہیں کہ آپ اس کے پاس لے جائیں, سائنس کا مسئلہ ہو, جغرافیے کا ہو, کمانے کا ہو, کوئی مشین بنانے کا ہو, کوئی تیل نکالنے کا ہو, کوئی گھر بنانے کا ہو, آپ کو ہر مسئلے میں جواب حل دے دے گا, لیکن خود ناکام آدمی ہے, اپنے روزگار کا کوئی حل نہیں نکال سکا, کیونکہ اللہ نے تقدیر اس کی یہ لکھی ہوئی ہے کہ اسے دھکے کھا کھا کے زندگی گزارنی ہے. اچھا وہ ان کا دوسرا سوال رہ گیا, دوسرا کیا تھا بولا؟ ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد کے 2 دور ہیں. مکہ کا زمانہ جو ہے آپ کا, اس میں آپ اچھا لباس پہنتے تھے, اچھا کھاتے پیتے تھے. سیدہ خدیجہ کا جو حق مہر ہے وہ آج کے الفاظ میں کروڑوں میں بنے گا جو آپ نے ادا کیا ہے. اور مدینہ کا پھر ابتدائی زمانہ ہے جس میں آپ کے اوپر جو بھائی چارہ بنایا تھا, مہاجرین کی ذمہ داری بھی تھی, اصحاب صفہ کی بھی ذمہ داری تھی. تو یہ جو 7-8 سال ہیں مدینہ کے, بلکہ 9 کہہ لیجئے, یہ بڑی سادگی کے ساتھ گزارے ہیں آپ نے. لیکن پھر آپ نے غالباً آخری سال ہیں تو آپ نے ایک سرخ رنگ کا کوٹ پہنتے تھے سردیوں کے دنوں میں, جو آپ کو بہت پسند تھا, یمن سے آیا ہوا تھا. تو آپ اس کو اتارتے نہیں تھے, آپ کو اتنا جچتا تھا یا آپ کو اتنا پسند تھا کہ آپ نے اس کو اتارا نہیں. وضو کرنے کے لیے آپ اس کے یہاں سے بازو نکال کے وضو کرتے تھے, اتارتے نہیں تھے. تو یہ باقاعدہ روایتوں میں بیان ہوا ہے. تو جب آپ کو اللہ نے کشائش دی تو آپ نے اس کو استعمال بھی کیا ہے. تو اس آپ کے اس رویے ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو پسند نہیں کیا ہے, بلکہ اپنے حالات کے لحاظ سے. ایک زمانہ وہ ہے کہ آپ پردہ بھی لٹکانا پسند نہیں کرتے,
کہ لوگ کہیں گے کہ اصحاب صفہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جناب پردے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک زمانہ وہ بھی ہے، اور ایک زمانہ ہے کہ پھر آپ نے وہ شاندار چوگا پہنا سرخ رنگ کا، اور دیکھیے وہ کتنی مشقت سے وضو کر رہے ہیں لیکن اتار نہیں رہے اس کو. بتائیے کتنا جچتا ہوگا، کتنا پسند ہوگا آپ کو. تو یہ سب کچھ ہی ہے. ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک متوازن ہستی ہیں. ان کے ہاں اس طرح کا آپ کو نہیں دیکھیں گے کہ بھئی سرداروں کی طرح اوچھا پن نظر آ رہا ہے یا کوئی. وہ شاندار وقار کے ساتھ رہنے والے ہیں. وہ جب سردار بھی بنے ہیں تب بھی شاندار بنے ہیں، اور جب وہ فقر کی حالت تھی مدینہ میں ابتدائی زمانے میں، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بہت امیر آدمی تھے. اور یہ جو ہمارے ہاں مشہور کر دیا گیا ہے کہ وہ فاقے کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ جھوٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے زیادہ تھے، وہ آپ کو بھوکا کیسے سونے دے سکتے؟ ممکن نہیں. یعنی آپ کا بھائی، چچا، تایا اس طرح کا ہو جس سے آپ کو محبت ہو، اس کو ہم نہیں بھوکا سونے دیں گے؟ تو یہ ایک اللہ کا رسول ہے جس کے اوپر ایمان لانا ان کے ایمان کا مسئلہ ہے. خود انہوں نے بلایا ہے، پناہ دی ہے، اپنا گھر بنا کر دیا ہے، مسجد نبوی تعمیر کی ہے، زمین خریدی گئی ہے. تو وہ اتنا نہیں کر سکتے کہ 2 وقت کا کھانا دے دیں آپ کو؟ آج ابو ایوب انصاری جو ہیں، ان کے گھر سے 3 ٹائم کا کھانا پکا ہوا آتا تھا. وہ پکا کے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجتے تھے. آپ کھا لیتے تھے تو جو بچتا تھا وہ خود استعمال کرتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا؟ بس ہمارے بعض چونکہ فقر پسند لوگوں نے آپ کو فقیر ثابت کریں گے تو فقر آگے چلے گا نا، تو آپ کو فقیر ثابت کیا باقاعدہ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. انڈیا کے عالم، ایک عالم دین ہے مظہر یاسین صاحب، غالباً اظہر یاسین یا مظہر یاسرہ، وہ انہوں نے معیشت نبی کے نام سے ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہوا ہے. تو وہ آپ کو شاید انٹرنیٹ پہ مل جائے، معیشت نبوی کے نام سے پڑھیے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کیسے تھے. سر بلال شاہ صاحب کا سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی. اگر کسی جنتی کی یہ خواہش ہو کہ سب کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیا جائے تو کیا اس طرح کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی؟ اللہ کرے پوری ہو جائے آپ کی، کوئی رکاوٹ نہیں. ٹائم ہو گیا جی، چلیے.